ابو لولو فیروز نام کا وہ بدبخت تھا، وہ ایک جنگی قیدی غلام بنا کے لایا گیا تھا اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، چکیاں بنانے کا ماہر تھا، چکی بنانے کا، آٹا پیسنے والی چکی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میرا مالک مجھ سے زیادہ ٹیکس لیتا ہے، محصول لیتا ہے مجھ سے، آپ اس سے کہیں کہ رعایت کریں۔ آپ نے کہا کیا کام کرتے؟ اس نے کہا چکیاں بناتا ہوں۔ تو کہا تمہاری تو اچھی خاصی آمدن ہے، تو وہ تم سے اگر 4 درہم لیتا ہے تو کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اس پر اس کے دل میں کپ چڑھ گئی، غصہ آ گیا، اس نے ٹھان لی اور جا کر اس نے 2 سائڈوں والا خنجر بنایا، درمیان میں جس کا دستہ رکھا اور اس کو زہر کے اندر اس کو بجھا دیا تاکہ زہریلا ہو جائے وہ لوہے والا خنجر۔ فجر کی نماز میں آپ کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر، ابھی آپ ثنائی پڑھ رہے تھے، سبحانک اللہ ہی پڑھ رہے تھے، وہ بدبخت اٹھا، اگلی صف میں کھڑا تھا اور جا کر آپ پہ خنجروں کے وار شروع کر دیے۔ کچھ 6 یا 7 خنجر کے وار اس نے آپ پر کیے اور پھر پیچھے جب بھاگنے کی کوشش کی تو 11 بندے اور اس کے خنجر سے زخمی ہوئے، جن میں سے 7 بندے موقع پر شہید ہو گئے۔ وہ بھاگنے کے لیے کوشش کر رہا تھا، جو آگے آ رہا تھا اس کو خنجر مارے جا رہا تھا، خنجر تھا، ساتھ زہریلا بھی تھا، 7 لوگ وہاں پر شہید ہو گئے، 11 بندے مزید زخمی ہو چکے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زخمی کی حالت میں عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر انہیں مصلی پہ کھڑا کیا کہ نماز پوری کرواؤ۔ اسی عین حالت زخم کے اندر نماز نہیں توڑی گئی، عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے، نماز پوری کروائی، جلدی سے نماز پوری کی، پھر آپ کو اٹھا کے گھر لے گئے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہوا، تھوڑا زخم ہے، کچھ نے کہا نہیں مشکل ہو گیا، لیکن جب آپ کو دودھ پلایا گیا تو دودھ آپ کے پیٹ سے آنسو سے باہر نکل گیا، تو حکیموں نے کہہ دیا کہ اب جان بچنا ممکن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آپریشن کا زمانہ تو نہیں تھا کہ سیا جاتا پیٹ میں۔ خیر، اس وقت پھر آپ نے جو وصیتیں کی، جو نصیحتیں کی، میں ان میں سے 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو آپ نے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے جاؤ عمر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں جاؤ، ان سے کہو کہ جا کر عمر آپ کو سلام کہتا ہے، یہ نہ کہنا امیر المومنین عمر، نہیں امیر المومنین نہ کہنا، اب میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، امیر المومنین میں نہیں ہوں، کہنا عمر آپ کو سلام کہتا ہے اور التجا کرتا ہے کہ اگر آپ مجھے میرے دوستوں کے ساتھ دفن ہونے کا موقع دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ یہ التجا کی جا کے عبداللہ بن عمر گئے حضرت عائشہ کے پاس، جا کر اپنے والد کا سلام دیا اور ان کی خواہش کا ذکر کیا۔ عمر مومنین نے کہا میں نے یہ جگہ رکھی تو اپنے لیے تھی، لیکن آج عمر نے مجھ سے خواہش کی ہے تو میں ان کی خواہش کا احترام کرتی ہوں اور ان کو یہ جگہ دیتی ہوں۔ حضرت عائشہ کا وہ حجرہ تھا۔ خیر، آپ کا جب وصال ہو گیا تو آپ نے بیٹے سے کہا دنیا سے جانے سے پہلے میری ڈیڈ باڈی کو، میرے اس میت کو لے کر جب وہاں جانا تو پھر دوبارہ سلام کر کے پھر پوچھنا، ممکن ہے زندگی میں میرا حیا کر لیا ہو اور اب ان کا ارادہ نہ ہو، پھر دوبارہ ان سے پوچھنا کہ عمر کہتا ہے کہ اگر اجازت ہو تو میں یہاں دفن ہو جاؤں، اگر اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے جنت البقیع میں جا کے دفن کر دیں۔ آپ وہاں پر جاتے ہیں اور اجازت مانگتے ہیں، ام المومنین ان کو جگہ دیتی ہیں اور آپ کو وہاں پہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حالت میں جب آپ زخمی پڑے ہوئے تھے، ایک نوجوان آپ سے ملنے کے لیے آیا اور آپ سے سلام دعا کی، آپ کی طبیعت کا پوچھا، دعا دی آپ کو۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے کہا اس کا جو چادر تھی وہ چادر ذرا ٹخنوں سے نیچے جا رہی تھی۔ آپ اللہ کا ڈر دیکھیے، شریعت کا خوف دیکھیے۔ کہا اس نوجوان کو بلا کے لاؤ۔ نوجوان کو بلایا گیا، کہا میرے بیٹے اپنی چادر کو تھوڑا اونچا رکھا کر، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، اس سے کپڑے پاک رہتے ہیں، اللہ اس سے راضی رہتا ہے۔ اس حال میں بھی آپ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ لوگ مصطفیٰ کی شریعت سے عمل کرتے رہیں۔